السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، من اجل ذلک كتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے ہم نے یہ بات لکھ دی تھی کہ جو شخص بھی کسی ایک انسان کو قتل کرے گا تو اس نے ایسا ہی کیا جیسا کہ گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور جس نے ایک شخص کی جان کو بچایا تو گویا ایسا ہے کہ اس نے پوری انسانیت کی جان کو بچا لیا۔ تو جب ہم دنیا کے حالات کو دیکھتے ہیں اور اس قاعدے کلیے کی بنیاد پر دیکھتے ہیں تو ہمیں دنیا کے حالات بہت تیزی سے تبدیل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب یہ تبدیلی آپ کو پتہ ہے آج کل چل رہی ہے، اور اس وقت روس اور یوکرین کی جو جنگ ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ اب اس کے اندر حق پر کون ہے، ناحق کون ہے، تو اس میں بھائی دونوں ہی حق پر نہیں ہیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ یوکرین جو ہے اس کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کو خالصتاً امریکہ کی شے تھی جس کی بنیاد کے اوپر یہ روس سے ٹکر لے رہا تھا۔ اب روس چونکہ ایک اپنی ضد کے اندر اڑ گیا ہے تو اس نے آ کے یوکرین کے اوپر حملہ کر دیا ہے، لہٰذا دونوں ہی کافر ہیں، اور یہ دونوں ہی کسی بھی قسم کی کسی بھی رعایت کے مستحق نہیں ہیں، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو مل کر مسلمانوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں اور مسلمانوں کا عرصہ حیات تنگ کرنے کے لیے بضد بھی رہتے ہیں اور ہمیشہ کوششیں بھی کرتے ہیں۔ اور ان میں سے کوئی بھی شخص مسلمانوں کے خلاف اٹھنے والے جو مظالم ہوتے ہیں ان کے خلاف ان لوگوں نے کبھی بھی آواز نہیں اٹھائی۔ لیکن چونکہ اسلام ایک زندہ دین ہے اور سچا دین ہے، اور اسلام بالکل بھی خود غرض نہیں ہے، اسلام ہر جگہ پر اپنی بات کو رکھنے کا اور اپنا موقف پیش کرنے کا ایک حق رکھتا ہے، کیونکہ اسلام چونکہ سچا دین ہے اسی لیے اسلام کی گائیڈنس جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ روس جس ضد پہ اڑ آیا ہے اور اتر آیا ہے، تو اب روس نے یہ کام شروع کیا ہے کہ روس آ کے اندھا دھند یوکرین پہ بمباری کر رہا ہے، اور یوکرین پہ بمباری کرنے کے بعد وہاں پر مظلوم لوگوں کے اوپر بھی بمباری ہو رہی ہے۔ کچھ ویڈیوز ہمارے سامنے سے بھی گزری جس میں ہم نے دیکھا کہ بچے وہاں پر بلک بلک کے رو رہے ہیں اور مکانات پہ حملہ ہو رہا ہے، اور خواتین جو ہے وہ بیچاری بہت زیادہ مظلومانہ حالت میں اپنے بچوں کو لے کے ادھر ادھر سے بھاگ رہی ہیں، لاشیں بکھری پڑی ہیں۔ تو یہ سب چیزیں اس کے اوپر اسلام یقیناً اپنا موقف رکھتا ہے اور اسلام اپنی بات کرتا ہے۔ کیونکہ ایک شخص کی اگر جان کو کسی نے بچایا یا اس کے ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہم مظلوم مارے جانے والے لوگوں کے خلاف اگر آواز اٹھائیں تو یہ آواز اٹھانا یقیناً ہمیں آواز اٹھانی چاہیے تھی، کیونکہ قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ کبھی بھی مظلومانہ انسانیت کو قتل نہ کرو، یہ ظلم ہے، یہ غلط بات ہے۔ اسی لیے اسلام اس بات کے اوپر آواز اٹھاتا ہے کہ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کی اپنی لڑائی ہے، اس کو اپنے تک محدود رکھیں، ایسی معاملات کو عوام الناس تک نہیں لے کر آئیں، کیونکہ اسلام ہمارا یہ سکھاتا ہے کہ اگر آپ کسی جگہ پر جنگ کی نیت سے بھی جا رہے ہیں، یعنی مسلمانوں کو بھی یہ حکم ہے کہ اگر آپ جنگ کی نیت سے بھی کہیں جا رہے ہیں تو وہاں جا کر آپ وہاں کے بچوں کو کچھ نہیں کہیں گے، وہاں کی عورتوں کو کچھ نہیں کہیں گے، گھروں میں بیٹھے ہوئے بوڑھے لوگوں کو کچھ نہیں کہیں گے، اور اسی طرح جو لوگ جنگ سے لا تعلق ہیں ان کو بھی آپ کچھ نہیں کہیں گے، یہاں تک کہ جو ان کی ہریالی ہے، جو وہاں کی گرینری ہے، جو وہاں کی کھیتی باڑی ہے، ان کو بھی آپ نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ تو اسلام تو جنگ کی اتنی شرائط لگا رہا ہے، تو چیزیں یہ کہ اسلام اتنی بے ترتیبی پہ اور اتنی جو مس مینجمنٹ ہو رہی ہے، اسلام اس کے اوپر کچھ نہ کہے، اور اسلام کہے کہ جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک منافق آیا اور اس نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ انصاف کیجئے میرے اور یہودی کے درمیان۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اس نے کہا کہ حضرت عمر بہت سخت ہیں، حضرت عمر تو یہودی کو نہیں چھوڑیں گے۔ اب وہ یہودی کو لے کے حضرت عمر کے پاس چلا گیا۔ وہاں پر حضرت عمر کو معلوم ہوا کہ اس معاملے کا فیصلہ پہلے اللہ کے نبی کر چکے ہیں اور انہوں نے یہودی کو انصاف دلایا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا ٹھہر جاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ حضرت عمر اندر گئے اور آ کے تلوار لے کر آئے اور اس منافق کی گردن کاٹ دی، اور کہا کہ جس کو نبی کا فیصلہ منظور نہیں ہے تو پھر اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس منافق کی گردن اڑا کے بتا دیا کہ بھائی انصاف تو انصاف ہوتا ہے، اور انصاف ہر حالت میں کیا جائے گا، خواہ مسلمان کے ساتھ وہ انصاف کیا جائے، کسی یہودی عیسائی یا مشرک کے ساتھ کرنا پڑے تو کیا جائے گا۔ جب آپ کے پاس ایک کیس آیا ہے تو آپ کو شریعت کے اعتبار سے یہ معاملہ دیکھنا پڑے گا۔ تو چونکہ ہم سے بھی لوگ کئی دنوں سے سوالات کر رہے ہیں کہ آپ کا اس حوالے سے کیا موقف ہے، تو موقف یہی ہے جو شریعت کا موقف ہے، جو اسلام کا موقف ہے۔ قاضی شرح ہیں،
قاضی شریح آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑے قاضی تھے، اور یہ حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی، یہاں تک کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر بھی چیف جسٹس رہے ہیں۔ بہت ہی زیادہ قابل قسم کے انسان تھے، اور بہت لمبی انہوں نے عمر پائی۔ روایات میں اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ 108 سال ان کی عمر ہوئی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک موقع کے اوپر زرہ جو ہے وہ گم ہو گئی۔ اب یہودی کے ہاتھ میں وہ زرہ تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیس قاضی شریح کی عدالت میں لے گئے کہ میری زرہ گم ہو گئی ہے۔ اب وہ ظاہر ہے یہودی کے پاس سے برآمد ہوئی۔ اب یہودی کو کہا گیا کہ یہ جی زرہ میری ہے۔ حضرت علی نے کہا تو اس نے انکار کیا، تو حضرت علی نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ تو جب عدالت میں گئے تو قاضی شریح نے یہودی سے کہا کہ بھئی یہ زرہ کس کی ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو میری ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا، حضرت علی کو کہا گیا کہ آپ گواہ پیش کریں۔ تو حضرت علی نے اپنے غلام کو، جس کا نام کتابوں میں قمر لکھا ہوا ہے، اس کو پیش کیا۔ اس نے آ کے گواہی دے دی اور کہا کہ ایک اور گواہ پیش کریں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو پیش کر دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے غلام کی گواہی تو قابل قبول مانی جا سکتی ہے، لیکن باپ کے حق میں بیٹوں کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کوئی عام بچے نہیں ہیں، بلکہ یہ جنت کے سردار بچے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ اوپر کا معاملہ ہے، دنیا کے معاملے میں آپ کو گواہ پیش کرنے پڑیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس دوسرا چونکہ کوئی گواہ نہیں تھا، تو قاضی شریح نے اس فیصلے کو نمٹاتے ہوئے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا، اور اس کے بظاہر اس کے حق میں ایک انصاف کا معاملہ کر دیا۔ جب یہودی نے دیکھا تو وہ انتہائی حیران ہوا کہ امیر المومنین کے ہوتے ہوئے ایک قاضی امیر المومنین کو اس کا حق جو ہے وہ نہیں دلوا رہا ہے، اور ایک قاعدہ کلی کی بنیاد پر اور ڈسپلن کے بنیاد کے اوپر قاضی نے ایک فیصلہ سنا دیا ہے۔ تو حضرت یہودی نے کہا کہ یہ زرہ انہی کی ہے، میں تو صرف اسلام کی قوت اور اسلام کا انصاف دیکھنا چاہتا تھا، لہٰذا میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی دیکھا کہ وہ شخص مسلمان ہو گیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زرہ اور گھوڑا اس کو گفٹ کر دیا کہ یہ زرہ بھی تیری ہے اور یہ گھوڑا بھی میرا سے تیرا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اسلام کسی بھی بنیاد کے اوپر جہاں پر بھی ظلم ہو رہا ہے، جہاں پر کسی کے ساتھ بھی ناانصافی ہو رہی ہے، اسلام اس کے حوالے سے آواز اٹھاتا ہے اور انصاف دلانے کی کوشش کرتا ہے اور اسلام کی بات کرتا ہے۔ کاش کہ کفار اس بات کو سمجھ جائیں۔ یوکرین پہ آج کل مصیبت آئی بھی ہے، اور ہم نے ویڈیوز میں دیکھا کہ وہاں ان کی جو یعنی گھر والیاں ہیں وہ فوجیوں کے گلے لگ کے رو رہی ہیں اور بہت زیادہ آہو بکا کر رہی ہیں، کیونکہ جنگ کا سماں ہے۔ تو ان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے تھا کہ یہ سب مسلمانوں کے ساتھ پہلے ہو رہا ہے، ان کفار کے سروں پہ جو تک نہیں رہیں گی۔ کاش کہ یہ آج بھی اسلام کے عادلانہ نظام کو سمجھنے والے بن جائیں اور اسلام کو اسٹڈی کریں، تاکہ ان کو پتہ لگے کہ اسلام انصاف دلانے میں کسی بھی قسم کی تفریق نہیں کرتا۔ یوکرین آج عالمی میڈیا سے، عالمی جو طاقتیں ہیں ان سے مدد مانگ رہا ہے، لیکن ان کی مدد کے لیے کوئی بھی نہیں آ رہا۔ تو اس سے واضح طور پہ پتہ لگتا ہے کہ جو کفار ہیں یا ان کا جو نظام ہے یہ انتہائی خود غرض نظام ہے اور انتہائی سیلفش نظام ہے، اور یہ ایسے لوگ ہیں جو صرف اپنے ہیں اور یہ کسی کے نہیں ہیں۔ بھئی یہ کسی کے اوپر ظلم کرنے کے لیے تو آگے آگے ہوتے ہیں، لیکن کسی ظالم کا ہاتھ روکنے کے لیے، کسی مظلوم کو انصاف دلانے کے لیے کبھی بھی آگے نہیں بڑھتے۔ لیکن اسلام ہمیشہ ظالم کے خلاف بھی آواز اٹھاتا ہے اور مظلوموں کے حق میں بھی آواز اٹھاتا ہے، اور آئندہ بھی اٹھاتا رہے گا، اور اسی طرح علماء کرام عوام کی رہنمائی کرتے رہیں گے اور صحیح دین سے لوگوں کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ تو ہماری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ظالموں کی پکڑ فرمائے اور مظلوموں کی مدد و نصرت فرمائے، دستگیری و یاوری فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ محمد رسول اللہ علیہ صلاۃ اللہ